اللہ تعالیٰ واجب الوجود سے لے کر تمام امکانات، مخلوقات، مظاہر اور مظاہر کی قسمیں اور مخلوقات کی قسمیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق میں سے حضرت انسان کو دعوت، نصیحت، اس کے بعد تنذیر، ڈرانا، تبشیر، خوشخبری دینا، قصے بھی ہیں، امثال، احکام بھی ہیں۔ یہ قرآن کے موضوعات ہیں، یہ قرآن کے موضوعات۔ ایک وجہ سے یا ایک اعتبار سے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان، ورنہ در حقیقت قرآن کا مخاطب انسان، یعنی قرآن انسان کے علاوہ جن کو مخاطب کرتا ہے۔ ہاں، اس میں تھوڑی تفصیل یہ بھی ہے، شامل کر لیں کہ قرآن مجید صرف انسان کو خطاب نہیں کرتا۔ ایک نئی بات، یا معشر الجنی، یا معشر الجنی قد استکثرتم من الانس، اس میں مخاطب کون؟ جن، اگرچہ ایک اعتبار سے انسان، جب ہم اسے بلاغت کی روشنی میں دیکھیں گے، لیکن چونکہ جن و انس دونوں مکلف ہیں، اس لیے لازمی حیثیت میں یا کلی حیثیت میں قرآن مجید انسان کو مخاطب کرتا ہے، اور چونکہ جن بھی مکلف ہے اس لیے یہ ساری کی ساری چیزیں جنوں کو بھی خطاب کرتی ہیں، میں جنوں کو بھی خطاب کیا گیا ہے، جنی مخلوق ساری کی ساری۔ یہ موضوعات قرآن۔ اب ان موضوعات پر جب تحقیقات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور تحقیقات ہوتی ہی رہتی ہیں تو وہ سارے علوم کی صورت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثلا ایک خبر دی گئی ہے عالم ارواح کی، تو آپ کو معلوم ہے کہ علم کے مختلف ذرائع ہیں۔ علم کے ذرائع میں سے ایک خبر ہے، تجربہ ہے، حواس ہے۔ اب وہ خبر اگر متواتر ہو تو اس سے علم قطعی حاصل ہو جاتا ہے، متواتر نہ ہو تو ظنی حاصل ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید چونکہ سارے کا سارا متواتر ہے، اس لیے قرآن مجید سے معلوم ہوئی تمام جو خبریں ہیں وہ قطعی حیثیت رکھتی ہیں، ان سے عقیدہ قطعی بنے گا، ظنی نہیں بنے گا۔ ہاں، ان کی تفاصیل کے اندر کہ جن میں مختلف مفاہیم یا معانی کے احتمالات ہیں تو ان میں پھر وہ آگے ظن کے درجے میں چلے جاتے ہیں، البتہ جس کے بارے میں عبارت وارد ہوئی ہے وہ چیز قطعی رہتی ہے۔ اسی لیے یہ فقہ کے اندر یہ ایک تقسیم بھی ہے کہ قطعی الدلالہ، ٹھیک ہے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالہ، ظنی الثبوت، ظنی الدلالہ، اور بالعکس بھی۔ تو یہ چیز اچھا خبر ہے، تو خبر دی گئی ہے عالم ارواح کے بارے میں، خبر دی گئی عالم برزخ کے بارے میں، اسی طرح خبر دی گئی عالم قیامت کے بارے میں۔ اب اس حد تک تو خبر ہے۔ اب جب تحقیق کا سلسلہ چلا کہ عالم برزخ ہے کیا اور عالم قیامت ہے کیا اور عالم ارواح ہے کیا، پھر سوچنا شروع کیا کہ روح کیا ہے، پھر سوچنا شروع کیا کہ پھر روح جسد کے اندر قید ہے تو جسد کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب اللہ تعالیٰ نے مختلف ذرائع سے انسان کو علم عطا کیے تو وہ مختلف کتابوں کے اندر درج ہوئے، تو وہ سارے کا سارا جو کتاب کا مجموعہ تھا وہ سارا ہی علم ہے۔ اس لیے اس دور میں قرآن مجید کے موضوعات میں سے ہر موضوع جو ہے اس کو باقاعدہ ایک علیحدہ علم کے طور پر پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے۔ لہٰذا آج جو کتاب چھپتی ہے جو قرآن مجید کے موضوعات پر مشتمل ہو تو اس کو ٹائٹل دیتے ہیں علوم القرآن، اس کو ٹائٹل موضوعات قرآن نہیں دیتے، موضوعات القرآن نہیں دیتے، اس کو ٹائٹل دیتے ہیں علوم القرآن، کیونکہ اس وقت وہ کتاب، وہ مجموعہ بطور ایک موضوع کے کم، بطور ایک علم کے جو ہے وہ زیادہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں علوم القرآن۔ تو پھر جتنی کتابیں علوم القرآن پہ لکھی جاتی ہیں وہ اصل میں قرآن مجید کے مضامین جو ہیں، موضوعات کی جگہ آپ مضامین کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مضامین قرآن، یعنی قرآن مجید کے جملہ جو مضامین ہیں ان تمام مضامین پر مشتمل جو کتب کا مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں علوم القرآن۔ تو موضوعات
مضامین اور علوم، آپ تینوں لفظ استعمال کریں، مراد ایک ہی۔ وہ چیزیں جو قرآن مجید میں ڈسکس ہوئیں، ان میں سے جو ایک اہم موضوع ہے وہ ہے مبدا معاد۔ یہ مبدا کے اندر وہ تمام باتیں جو عالم ارواح سے متعلق ہیں، وہ تمام امور جو زمین و آسمان کی تخلیق سے متعلق ہیں، وہ تمام اخبار حضرت آدم و اولاد آدم کے متعلق ہیں۔ وہ چیزیں جو ان سے ہٹ کے خود اس تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے عرش کی تخلیق، یا جو جس کو خلق اول کہتے ہیں، اس کے متعلق، جس کے بارے میں ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو پھر پانی پہلے ہوا یا عرش پہلے ہوا؟ ٹھیک ہے، اس لیے ایک روایت بھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ پانی۔ اس پانی کی صورت کیا وہی ہے جو اس وقت پانی ہے، جو پانی ہمیں نظر آتا ہے؟ کیونکہ الماء کو فیض سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ فیض بھی ایک بہاؤ ہے، اور پانی بھی ایک اصل میں بہاؤ ہے، مخلوقات میں سے تعبیر کی جاتی ہے۔ ویسے ظاہر بات ہے کہ پانی پر ہے تو پانی پر ہی ہے یہ چیز۔ اس کے بعد آسمان کی تخلیق ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں وہ ایک جگہ ہے کہ زمین بنائی، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان بنا دی۔ یہ چیزیں مبدا سے تعلق رکھتی ہیں، مبدا سے۔ عالم ارواح کے بارے میں ذکر کیا ہے، ایک تو جب اس نے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا ہے قالوا بلا کے الفاظ سے، ایک یہ ہے۔ دوسرا انبیاء کے اندر دوسری جگہ ذکر کیا ہے میثاق انبیاء کا، اذا اخذ اللہ میثاق النبیین، ہے نا، یہ دوسرا، یہ دو چیزیں۔ یہ روح کے متعلق جب سوال کیا گیا تو فرمایا کہ قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پھر جب جسم کی بابت بات ہوئی تو فرمایا کہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جسم کو جب بھی قرآن مجید میں ذکر ہے نا کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، تو مطلب کیا؟ آدم کے جسم کو مٹی سے بنایا، آدم کی روح کو مٹی سے نہیں بنایا، آدم کے جسم کو، یعنی مٹی پہلے تھی، مٹی پہلے تھی، جسم بعد میں بنایا۔ تو اسی مٹی میں سے جسم بنا، تو صاف ظاہر ہے جو اس مٹی کے اندر آئٹمز ہوں گے وہ جسم کے اندر آ گئے، جسم کے اندر آ گئے نا۔ تو نظریہ ارتقاء والے اگر یہ ثابت بھی کر دیں، یا جو ایولیوشن ہے نا نظریہ، اس سے اگر یہ ثابت بھی ہو جائے کہ انسانی جسم کے اندر کچھ ایسے اجزاء ہیں جو انسان کی تخلیق سے ہزاروں برس پہلے اور دوسری شیپس کے اندر بھی تھے، بندر تھا، لے جاتے مچھلی تک لے جاتے، ٹھیک ہے، پرندہ، پھر مچھلی تک لے جاتے۔ تو وہ بھی چونکہ وہ جو جانور ہیں ان کے جسم بھی اگر اسی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں تو ان کے جو اجزاء ہیں وہ بھی مٹی سے ہیں، تو انسان کا جسم بھی مٹی سے ہے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر وہ اجزاء موجود ہوں، اور ہیں، جدید سائنس نے ثابت کر دیا ہے، جو اجزاء ان پرندوں اور جانوروں کے وجود میں اب بھی ہیں تب بھی تھے۔ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے۔ ارتقاء پہ آ کے اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ روح پہ آ کے ہوتا ہے، روح پہ، یعنی روح کے لیے ارتقاء نہیں،
ارتقاء اس جسم کے لیے واقعتاً ہو سکتا ہے اجزاء مشترک ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ چیز بھی ذکر کی ہے، آدم علیہ السلام کو ہم نے ان کے جسم کو بنایا من سلالۃ من طین من صلصال من حمأ مسنون۔ اب اس سے پہلے مبدا کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات ہے کہ تخلیق آدم سے پہلے کیا کیا کچھ تھا۔ یہ زمین بھی تھی، آسمان بھی ہیں، اس کے بعد جن بھی ہیں، جانور بھی ہوں گے۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق تو بڑا بعد میں ہوئی، بعد میں ہوئی۔ اور اگر تاریخ دانوں نے جو حساب کتاب نکالا ہے تو وہ تو کئیوں کے نزدیک 75,100 سال بنتا ہے، ٹوٹل 75 صدیاں روح پھونکے ہوئے کو۔ باقی دنیا میں جو اجسام کی تاریخ ہے، اربوں سال پہلے بھی جسم یہاں موجود ہو سکتے ہیں، بالکل امکانات موجود ہیں کہ کوئی ایک جسم نکل آئے کہ جس کی تاریخ کروڑوں سال پہلے کی ہو، لیکن وہ انسان کا جسم نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کی جو تخلیق ہے نا وہ جا کر یہاں سے شروع ہوتی، اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے اجسام ہوں گے۔ نباتات، اگر زمین تھی تو نباتات بھی تھے، اور پھر یہ جو جن کو ابلیس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اوپر، تو یہاں پھر پہلے جن بھی تھے۔ اب وہ کب سے تھے اس کی تاریخ کو قرآن نے ڈسکس نہیں کیا، یعنی تخلیق آدم سے، کیونکہ قرآن کا موضوع، قرآن کا مخاطب انسان ہے نا، قرآن کا مخاطب انسان ہے، تو انسان کی تاریخ جب سے شروع ہوئی تو قرآن مجید نے تب سے پھر بات شروع کی۔ اس سے پہلے کی بات قرآن مجید نے اجمالی طور پہ کہی ہے، اور یہ جو پہلے کی تاریخ قرآن نے اجمالی طور پہ بیان کی ہے، اس سب کو مبدا کہتے ہیں، یعنی کہانی شروع کیسے ہوئی، کس سے ہوئی، کس طرح ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا مبدا ہے، اور اس مبدا کی جو انتہا ہے وہ تخلیق آدم۔ جب حضرت آدم کو بنایا تو پھر اس زمین پر بنایا، زمین سے تو جناب آدم کا جسم بنا نا۔ جناب آدم کی جو حقیقت ہے، یا دوسرے لفظوں میں جو جناب آدم کی روح ہے، وہ تو کہیں اور سے آئی ہے، وہ اس زمین کی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے، اس مٹی سے نہیں بنی، وہ کہیں اور سے ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ جب بھی ذکر کرتا ہے تو وہ آدم علیہ السلام کی، جب آدم کا لفظ بولتا ہے تو کبھی اس سے ان کا جسم، کبھی ان کی حقیقت، دونوں چیزیں۔ یہ مبدا ہے، یعنی مبدا کی ابتدا جو ہے وہ ظہور اول یا تجلی اول یا خلق اول یا نزول اول، کچھ بھی کہیں۔ صوفیاء کے اصطلاح میں اس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں نہیں معلوم، نہ یہ بتایا گیا ہے، بلکہ یہ جو دن بتائے گئے ہیں کہ ہم نے اتنے دنوں میں فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا زمین و آسمان کو، فی یومین 2 دنوں میں بنایا ہے زمین و آسمان کو۔ تو وہ جو دنوں کی جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ہماری ذہنی سطح کے مطابق ہے کہ ہمارا 1000 سال ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک دن، جیسا کہ قرآن میں ہے ایک جگہ پہ کہ ان یومن عند ربک کألف سنۃ مما تعدون، 1000 سال نا، تو مطلب کہ 6000 بتدریج یعنی بنتا رہا، ایک ہی وقت میں نہیں ہو گیا، بتدریج ہوتا رہا، بتدریج ہوتا رہا۔ اور جو قرآن مجید میں ہے کانتا رتقن، زمین و آسمان کو بنا دیا، اب یہ پہلے کی بات ہے، یہ پہلے کی بات ہے۔ پھر فرمایا رتقن، وہ ٹھہرے ہوئے تھے سب چیزیں، تو ففتقناہما، وفتقناہما، پھر ہم نے ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ اس کو یہ جدید سائنس کی اصطلاح میں بگ بینگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ ڈسکس کر دیا گیا ہے
کہ یہاں سے آگے پھر وہ سسٹم چلا، لیکن یہ یہاں تک پہنچے ہیں۔ قرآن اس سے بھی پہلے کی بات کرتا ہے، یہ چیزیں سائنس اس کو ڈسکس نہیں کرتی، سائنس یہاں سے شروع کرتی، یہاں سے بگ بینگ سے، یعنی ففتقناہما سے شروع کر رہے ہیں۔ یہ ان کے نزدیک مبدا یہ ہے، جو جدید سائنس ہے ان کے نزدیک مبدا یہاں سے، اور ہمارے نزدیک مبدا یہاں سے، ہم نے اس سے بھی پہلے کی چھلانگ لگائی ہے۔ ہم مبدا یہاں سے شمار کرتے ہیں، یہ مبدا یہاں سے شمار کرتے ہیں، دونوں ہی ابتدا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم اس ابتدا کی طرف جاتے ہیں جو پہلی مخلوق ہے، جبکہ یہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ایک تو یہ فرق ہے۔ اب مبدا میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو مکالمہ ذکر کیا ہے جو خدا اور ابلیس کے بیچ ہوا ہے، یہاں بھی کچھ اعلان ہوئے ہیں، جو تمہاری پیروی کرے گا تو ہم تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دیں گے۔ تو یہ مکالمے میں کچھ اعلان بھی ہوئے ہیں اس دن، ٹھیک ہے۔ اور ایک اعلان اور بھی ہوا ہے کہ جو اولاد آدم میں سے ہماری ہدایت کی پیروی کرے گا تو پھر ہم اس کو جنت میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں اعلان اس مکالمہ کے آخر میں ہو چکے ہیں۔ اور ایک اعلان اور بھی ہوا ہے کہ تجھے ہم کچھ نہیں کہیں گے، ڈیل دے دیں گے، چنانچہ اس نے بھی آگے سے کہہ دیا تھا کہ میں بہکاتا ہی رہوں گا، اور ادھر سے بھی اعلان ہو گیا تھا کہ ہم تجھے کچھ نہیں کہیں گے، اور اپنے بندوں کی طرف مسلسل پیغامات بھیجتے رہیں گے، پھر دیکھیں گے کون ہماری سنتا ہے کون تمہاری۔ اس کے بعد زمین پہ اترے، زمین پہ اترے۔ اب جب زمین پہ اترے تو اللہ تعالیٰ نے اس دن ہی یہ اعلان کر دیا تھا، آیت کے آخر میں الفاظ ہیں وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، ایک وقت تک وہاں رہو گے، یعنی تم وہاں مستقل نہیں بھیجے گئے، ایک وقت تک رہو گے، پھر جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تم سارے کے سارے لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے اپنے پچھلے وطن کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جہاں سے تمہاری روح پھونکی گئی ہے، آتی ادھر لوٹا دے۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ کا اعلان ہوگا۔ تو یہ مبدا ہے۔ حضرت انسان کو یہ سمجھنے کے لیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور اس نے کدھر جانا ہے، مبدا کی معرفت بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ مبدا کی معرفت سمجھانے میں، معرفت دینے میں یا سمجھنے میں لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے آدھی شریعت مکمل ہو جائے گی۔ یعنی اب تک لوگوں کو ہم یہی باور کرانے میں ناکام رہے ہیں کہ ان کا مبدا کیا ہے، شروع کہاں سے ہو۔ جب آپ یہ خود اپنے ذہنوں میں یا دوسروں کے ذہنوں میں یہ بات کنفرم کر لیں گے کہ ہمارا مبدا یہ ہے، مبدا یہ ہے، تو پھر اس کے بعد ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر معاد کیا ہے، لوٹنا کہاں ہے۔ اب جب معاد کی طرف آئیں گے تو پھر وہ ساری کی ساری باتیں جو قیامت کے بارے میں، موت سے شروع کر دیں، بلکہ بڑھاپے سے شروع کر دیں۔ اب من نعمرہ ننکسہ فی الخلق، کمزور کرتے جاتے ہیں اسے تخلیق میں۔ پھر ایک جگہ لکھتا ہے خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا وشیبہ، واپس جا رہے ہیں بڑھاپے سے، پھر موت، پھر موت کے بعد قبر یعنی برزخی زندگی، پھر اس کے بعد قیامت، پھر حشر نشر ہے، اس کے بعد جنت دوزخ ہے، پل صراط ہے، یہ ساری چیز۔ پھر موت کو موت ہے، موت کو مینڈے کی شکل دیں گے اور اس کو بھی ذبح کر دیں گے، اور فرمائیں گے آج کے بعد جو جنت میں گیا تو جنتی ہے ہمیشہ کے لیے، آگ میں گیا تو آگ کے لیے میں ہمیشہ کے لیے جائیں گے۔ مبدا اور یہ دیکھیں خلق الموت والحیات، موت و حیات مبدا معادی ہے نا، یہ مبدا معادی ہے، اور حدوث اور فنا مبدا معادی ہے، ٹھیک۔ اچھا، پہلے روح جو ہے وہ جسم کے بغیر ہے، پھر روح جسم میں پھونکی گئی ہے یعنی نفخ روح، اس کے بعد روح نکال لی گئی ہے،
تو یہ مبدا معاد ہے، ٹھیک ہے۔ جسم پہلے مٹی ہے، پھر جسم بنا دیا گیا ہے، پھر جب اس میں سے روح نکالی وہ دوبارہ سے مٹی بن گیا، مبدا معاد ہے، ٹھیک ہے۔ روح کا اصل وطن یہ جہان نہیں ہے، اس جہان کے اندر روح پھونک دی گئی، جسم میں قید کر دی گئی، یہ مبدا ہے۔ روح نکال کر اپنے وطن کی طرف لوٹ گئی، یہ معاد ہے۔ مولانا روم نے مثنوی کے شروع میں وہ جو فرمایا ہے کہ بشنو از نئے چے حکایت می کند الجدائی ہا شکایت می کند، یعنی نئے سے سن کے وہ کیا حکایت کرتی، وہ اصل میں اپنے وطن سے جدائی کی حکایت کرتی۔ وہ جو بانسری کی آواز ہے وہ اصل میں یاد دلاتی ہے کہ تیرا مبدا کیا ہے۔ وہ جو بانسری کی آواز ہے، بانسری خود بھی کہیں کسی بانس سے توڑ کر کاٹ کر بنائی گئی ہے، تو وہ بانس کے ساتھ ملے گی تو اپنے وطن میں پہنچے گی۔ تو بانسری میں جب آپ پھونکتے ہیں تو اس میں سے جتنی آوازیں نکلتی ہیں وہ اصل میں اپنے وطن کا درد ہے جو بانسری نکالتی۔ تو معرفت اور درویشی اور دوسرے لفظوں میں ولایت اور یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ خدا سے ملنے کا اشتیاق اور شوق اللہ، یہ ساری چیزیں اس پر موقوف ہیں کہ آدمی کو مبدا معاد کی معرفت حاصل ہو جائے اور اس کے مطابق اس کی درمیانی زندگی وہ جینا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو صوفیاء میں سے حضرت جنید بغدادی جو ہیں، انہوں نے تمام عمر مبدا معاد کی طرف اپنے معتقدین اور مریدوں کو توجہ دلائی، سمجھتے ہیں۔ یہ جتنا بھی ذکر فکر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ معاد کے بعد کی جو صورتحال ہے، جنت، حصول جنت کے لیے کرتے ہیں نا، یا حصول رضائے خداوندی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر فکر تو نہیں ہے نا، یہ ذکر فکر تو نہیں، تو یہ ذکر ہے نا، یہ جتنی آپ باتیں کرتے ہیں یا اللہ اللہ کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، تو یہ تو اب حصول جنت کے لیے کرتے ہیں، رضائے خداوندی کے لیے۔ اور مبدا معاد جو ہے یہ اصل میں فکر ہے، فکر ہے۔ قرآن مجید میں صرف یہ نہیں کہ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا ہے نا، ایک جگہ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا ایک جگہ ہے نا، لیکن کتنی جگہ ہے افلا تتفکرون، فکر کی بابت کتنی جگہ، صرف ذکر نہیں ہے، فکر بھی۔ تو ارشاد جو ہے، ارشاد نا جس سے بنا ہے نا لفظ مرشد، تو مرشد صرف ذکر نہیں سکھاتا، فکر دیتا ہے، فکر، اور وہ فکر مبدا معاد کی۔ اب مبدا معاد کے بیچ جو جہان ہے، یہ مبدا معاد کے مطابق ہونا چاہیے، یہ شریعت، یہ شریعت ہے۔ یعنی شریعت کے احکام کیوں ہیں کہ انسان جو اس درمیانی جہان میں آ کر بشریت کے خول میں الجھ گیا ہے اور اسے بھول گیا ہے کہ میرا مبدا کیا ہے، میرا معاد کیا ہے، تو شریعت اسے یاد کرواتی رہتی ہے ہر روز۔ 5 دفعہ نماز پڑھتا ہے تو 5 دفعہ یاد کرتا ہے مبدا اور معاد کا، سمجھے؟ یعنی جب آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو مبدا کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر جب آپ نماز کے آخر میں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ کیا ہے؟ تو 5 وقت کی نماز آپ کو ہر روز مبدا سے شروع کرتی ہے، معاد تک لے جاتی، اب سمجھ؟ اور یہ ہر روز ہوتا ہے، کیونکہ جو دن بھی چڑھتا ہے وہ نیا دن جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان کو، اب دیکھیں قرآن میں ایک جگہ موسیٰ کو خطاب ہے نا، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرا ذکر ہے، نماز قائم کرو میرا ذکر، ٹھیک
ٹھیک، اس امت کو جو خطاب کیا گیا ہے نا نماز کا، اس امت کو، وہ صرف ذکر کے لیے نہیں ہے. اس امت کو جو نماز کا خطاب کیا گیا ہے اس میں فکر بھی، ذکر کے ساتھ فکر بھی، لفظ کے ساتھ اس کا معنی بھی. ٹھیک ہے، تو نماز صرف ذکر نہیں ہے. اگر نماز صرف اور صرف ذکر ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. دیکھا تم نے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہے، وہ جو یتیم کو روکتا ہے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، ترغیب نہیں دلاتا. ایسے نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. ٹھیک ہے، تو ذکر میں سے جب آپ فکر نکال دیں گے تو نرا ذکر جو ہے وہ حصول ثواب کے لیے رہ جائے گا. اور حصول ثواب کے لیے کیا جانے والے ذکر میں بہت سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے انسان بڑی جلدی غفلت کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک، تو اسے فکر دینی ضروری ہے. جب فکر کے ساتھ ذکر کروائیں گے تو پھر یہ فویل للمصلین میں سے نکل جائے گا. فویل للمصلین میں سے یہ نکل جائے گا. اور وہ فکر کیا ہے؟ بولیں. ٹھیک ہے، اب قرآن مجید کے 30 پاروں میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں مبدا معاد کس حد تک ہے؟ لب لباب ہی مبدا معاد ہے. مبدا معاد کے بیچ جو عالم اجساد ہے، عالم ناسوت ہے، یہ مختلف نام، عالم دنیا چلو کہہ دیتے ہیں، یہ سارا اگر مبدا اور معاد ملاحظہ ہو تو یہ درست ہو جاتا ہے، اور اگر معاد ملاحظہ نہ ہو تو یہ خراب ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جن کو معاد یاد نہیں ہے وہ لوگ ہیں جو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تمہیں چونکہ یاد نہیں ہے کہ تمہیں ان نعمتوں کا حساب دینا پڑے گا، حساب والا دن یاد ہوگا تو اس لیے تم جمع کرنے کی ہوس میں پڑے رہتے ہو اور دوسروں کا حق بھی کھا جاتے ہو. تو اس جہان کی بربادی ہی اس لیے ہے کہ یہ ملاحظہ نہیں ہے. اور اگر کسی مسافر کو یہ یاد ہو کہ میں نے لوٹنا ہے تو پھر اس کے جو سفر کی حالات ہیں وہ مختلف ہوں گے. اور اگر کسی کو یہ یاد ہی نہ ہو کہ میں نے لوٹنا ہے تو پھر اس کے سفر کے حالات مختلف ہوں گے. سب سے زیادہ مبدا معاد انبیاء کو یاد ہے، انبیاء کو یاد ہوتا ہے. اس کے بعد اولیاء ہیں، علماء ربانیین ہیں. یہ جو ہے نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس لیے کہ انہیں مبدا معاد یاد ہے. تو مبدا معاد کے ملاحظہ کے بغیر خشیت بھی پیدا نہیں ہوتی. تو یہ قرآن مجید میں اب یہ موت سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد برزخی حیات کی طرف آ جاتے ہیں، اس کے بعد قیامت کی جتنی بھی باتیں ہیں، حشر و نشر ہے، میزان ہے، پل صراط ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اصحاب اعراف ہیں، موت. اس کا تو کسی کو منکر کو، جو حقیقی منکر ہے یا حقیقی داریہ ہے، سچا داریہ ہے، اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ابھی تو آیا ہی نہیں. اور دیکھیں مبدا کا انکار بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں بھی اس کی پہنچ نہیں ہے کیونکہ وہ تو بگ بینگ سے شروع ہوا ہے نا. تو جب ان کی کہانی بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے، ہمارے نزدیک تو کہانی پتہ نہیں اس سے بھی پہلے کی اور کب کی ہے، اس کا بھی انکار نہیں ہو سکتا. چنانچہ اس درمیان والے جہان کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی لوگ جو ہیں وہ مبدا معاد کا انکار شروع کر دیتے ہیں.
اور یہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے یہ درمیان والا، ویسے ہے تو سارے ہی پیچیدہ، سارے پیچیدہ، تو اس کی تمام تفاصیل کو کسی ایک کتاب کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہر ایک موضوع کو الگ الگ علم کی شکل دے کر اس پر کتب مرتب کی گئی ہیں، اور وہ سارا علمی مواد جو ہم تک پہنچا ہے ہم انہیں علوم القرآن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، علوم القرآن میں سے ایک موضوع جو ہے وہ مبدا اور معاد ہے۔ آپ سمجھ، یعنی قرآن کے موضوعات میں سے ایک موضوع مبدا معاد ہے، اور اس مبدا معاد کے موضوع کو جب علمی نصاب کی شکل دے دی گئی تو اب وہ ہمارے پاس علوم القرآن پر لکھی گئی کتب کے اندر موجود ہے، اور ان میں وہ تمام آیتیں جمع کر دی گئی ہیں جو مبدا سے متعلق ہیں، وہ تمام جمع کر دی گئی ہیں جو معاد سے متعلق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ قرآن مجید کا موضوع ہے اور مضمون ہے کہ جس پر بار بار شاید ہی کوئی صورت ہو یا شاید ہی کوئی پارہ ہو جس کے اندر، میرا خیال ہے شاید ہی کوئی رکوع ہو، بلکہ ہر قرآن مجید کے صفحہ پر کہیں نہ کہیں مبدا معاد کا ذکر ضرور ہے، کوئی ایک رکوع بھی مبدا معاد کے ذکر سے خالی نہیں، کہیں پہ مبدا کو لے کے چل رہے ہیں، کہیں معاد کو۔ تو علوم القرآن میں سے ایک جو عظیم موضوع ہے جس کے اندر آگے کئی موضوع ہیں وہ مبدا معاد ہے۔ ٹھیک ہے، اس پر حضرت مجدد صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے ان تمام افراد کو جو طریقت میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، جو درویشی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ مبدا معاد کا مطالعہ کریں، مل جاتی، اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا۔